السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، ہم لوگ اکثر جب اس شو کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کو بات کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں تو ہم نے بہت سارے ایسے میسیجز موصول ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑکیوں پڑھتے ہو. آج میں اس کا کچا چٹا کھولنا چاہتا ہوں، اس راز کا کہ لڑکیوں پڑھتے ہیں. اصل میں آپ کو معلوم ہے جب میں کسی ٹاپک پہ لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تو کچھ لوگ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، چونکہ انہوں نے آگے سے غلط بات کرنی ہوتی ہے، اور غلط بولنے والا بندہ جو ہے وہ بیروچی بولتا ہے. تو اس لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے میسیج کر کے لوگ کہتے ہیں کہ تم جنید سے لڑتے کیوں ہو، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لڑتا وہی بندہ ہے جو غلط ہوتا ہے. یہ لڑتا ہے، میں نہیں لڑتا. جس طرح کسی میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی نا، تو میاں اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اپن یہ لوگ چیخنے کی بجائے عقل سے بات کرو. وہ بیوی آگے سے کہتی ہے لے میں ہار جاواں. واہ جی واہ. یہ کہو کہ میں تو میں ہار جاواں. تو میں کیوں ہار جاواں؟ ہر دفعہ تو میں جیتتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ تو تم مجھے خود کئی دفعہ کہہ چکی ہو کہ یار میں تو میں شروع کرا کے پھنس ہی گیا ہوں. ہر دفعہ ہی تم جیتتے ہو، ہر دفعہ ہی تم جیتتے ہو. اس پہ بھی مجھے ایک بات یاد آ گئی نا، جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں پھانسی گیا ہوں. ایک بندہ ڈاکٹر سے اپنی بیوی کا علاج کرا رہا تھا نا بیچارا، تو وہ بیوی اس کی ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. ڈاکٹر پنڈ تھاما تھا. اس نے کہا میری بات سے نا یہ جو ہے نا اپنا یہ ساتھ پیر پیپا، اس سے دم کراؤ تو میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا. وہ اس نے پیر پیپے کو جا کے کہا، پیر پیپا کا آ کے علاج کرنا شروع ہو گیا، دم کرنا شروع ہو گیا. جب وہ دم کرنے آئے تو یہ پیر کوئی بھی ہو، پاویں پیپا ہو دوری ہو، اس کی لوگ پھر عزت کرتے ہیں، پاویں غلط ہو پیر. صحیح. تو اللہ جی اس کو کھانا شانا روز کھلاتا تھا، وہ دم کرنے آتا تھا. پیر بھی ٹکا کے روٹی کھا کے جاتا تھا. کوئی 3 مہینے بعد ڈاکٹر ملا اس بندے کو، کہتا سنا بیوی کا کیا حال ہے، اس کا بخار اترا ہے. کہتا ہے جی بخار تے مگروں لے گئے، ہوں پیر نہیں مگروں لین دے. یہ بیچارہ بھی اب پچھتاتا ہے کہ یار میں تو میں کر کے شروع تو یہ پیچھے پوا بیٹھا ہوں. شروع میں نے تو میں کرایا تھا. عزیز صاحب خبریں شروع کرتے ہیں. کریں جی شروع. میں کون سا خبریں سن کے چیخا مارنی شروع کر دیتا ہوں. اللہ کے فضل سے خبریں بھی کر لیں گے، تو میں بھی کر لیں گے، ویسے بھی پیش کر لیں گے. اچھا پوری تیاری میں آئے ہیں. اللہ کے فضل سے روز ہی تیاری سے آتے ہیں. آج کون سا علیحدہ ڈنڈ بیٹھ کے لگائیں؟ نہیں مطلب آج لڑنے کے موڈ میں لگ رہا ہے. یہ لوگوں کو ٹویٹر پہ بتاتا ہوگا نا کہ یہ بندہ جو ہے یہ فضول بولتا ہے، اس لیے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں. اور میرا بھائی کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. ہمارا کوئی ٹویٹر نہیں. ویسے یار یہ ٹویٹر ہوتا کیا ہے؟ یہ آج کل ینگ لڑکے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ٹویٹر پہ ٹویٹ کریں گے. اکثر بلاول کے میسیجز پہ تو ٹویٹر پہ آتے ہیں آپ کو. ہاں ادھر سے بھی میں نے سنا تھا کہ بلاول نے ٹویٹ کیا ہے ٹویٹر پہ. ایگزیکٹلی. اچھا خبر کوئی ٹویٹ ہوتا ہے؟ اس کو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا ایک ٹائٹ ہوتا ہے نا، اسی کی طرح ٹویٹ بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے جس کو 2 منہ والا پیچکس لگے وہ ٹائٹ کرتے ہیں، 4 منہ والے پیچکس سے ٹویٹ کرتے ہیں. چلے عزیزہ آج کی پہلی خبر سن لیں. جی. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پنجاب کے سرکاری دفاتر میں روزانہ 4 گھنٹے کام اور 4 گھنٹے آرام. ہزاروں فائلیں رک گئیں. بجلی چلی جائے تو ہم بھی چلے جاتے ہیں سرکاری ملازمین. بہت اچھے. یہ سرکاری ملازمین سارے کیا جی ایک کا سوچ میں دے کے دوسری ہاتھ سے کام کرتے ہیں. اگر یہ سارے بجلی پہ ہی چلتے ہیں تو ان میں بیٹریاں فٹ کراؤ جو چلے لمبے عرصے تک. آپ نے وہ اشتہار دیکھا ہے جی صاحب؟ کون سا؟ یہ والا لمبے عرصے والا. کتنا کیوٹ ہے یار. مجھے تو اس لڑکے پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے. نہیں وہ جو بڑا لڑکا ہے
وہ جو کہتا کہ چلے لمبے عرصے تک، ہائے ہائے انگلش ہی لگ رہا ہوتا ہے وہ تو نہیں۔ یہ سرکاری ملازمین کیوں بجلی جانے کے بعد کام چھوڑ دیتی ہیں جی؟ پتا نہیں، اب ان سے کام کرانے کے لیے ہر ملازم کے ساتھ ہے کہ یو پی ایس باندھے، اور تمہیں پتا ہے کہ یہ ابھی بتی جانے میں آدھا پونا گھنٹہ پڑا ہوتا ہے تو کہہ دیتے نہیں بتی جانے والی ہے، اب آپ جناب دوبارہ آئیے گا، کل آ جائیے گا۔ یار کرتے رہو کام، جتنی دیر تک بتی ہے اتنی دیر تک تو 32 33 34 35 کرتے رہو، اور جب پھر بتی چلی جاتی ہے کوئی کلٹین پہ نکل جاتا ہے، کوئی باہر سڑک پہ جا کے کنواں والی ریڑھی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے، بتی آ جائے ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کنو خریدے تو پھر ایک کنو مفت لائیے، بیچ میں سے کوئی ہلکا سا ایماندار کہہ بھی دے نا یار میرا خیال ہے بتی آ گئی ہے، بہانے لگاتے ہیں، دوسرا کہتا ہوں ہمیں چمکائیے نہیں آئی ہے، بلکہ بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ تار کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ پھر اندر چلیں گے۔ کاموگی میں شراب پی کر آنے والے دولہے کا نکاح پڑھانے سے نکاح خانے انکار کر دیا، لڑکی والوں نے پولیس بلائی، دولہا فرار۔ شاباش، ویسے میں معافی چاہتا ہوں دولہا میاں، مجھے معاف کر دینا، میں گستاخی کرنے لگا ہوں، تم انتہائی بے وقوف اور جاہل آدمی ہو، حد ہو گئی ہے تمہارے والی بھی۔ یار شراب اس لیے پیتے ہیں نا کہ بندے کی مت ماری جائے، تو بیاہ والے دن تو ویسے ہی مت ماری جاتی ہے، تو تم نے کیا کر لیا بھائی شراب پی؟ شراب کیوں ضائع کی ہے تم؟ بہت ہی کو بے وقوف بندہ ہے، دیکھو شراب بھی پی لی یار، وہ بھی بیاہ والے دن، حد ہو گئی ہے تمہارے والی۔ اور دلہن والوں نے دیکھو کیا کیا، پولیس بلا کے تو اس کو پکڑوا دیے، اس کو تو سیدھی سیدھی یہ سزا دیتے کہ نکاح کرا کے اس کو اپنی بچی کے حوالے کر دیتے۔ پولیس والوں نے پیسے لے کے چھوڑ دینا، بچی نے پیسے بھی لینے تھے اور چھوڑنا بھی نہیں۔ ہاں بیوی واحد پولیس افسر ہوتی ہے جو ساری زندگی آپ سے پیسے بھی لیتی ہے اور کام بھی اپنی مرضی کا کرتی ہے، آپ کی سنتی بھی نہیں۔ مار مار کے جوت اس نے سیدھا کر دینا تھا اس کو پتا چل جاتا کہ برے دن شراب کیسے پیتے ہیں۔ دیکھو نا ذرا یار، وہاں سینکڑوں لوگ کٹھے ہوئے ہوں گے، کتنی نموشی ہوئی ہوگی، کتنی بے عزتی ہے اس کی بھی اور لڑکی والوں کی بھی بیچاروں کی۔ جاہل بندہ، خبردار شراب نہ پیا کرو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، توبہ کرو، یہ کسے وعدہ کرو کہ آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کروں گا، پھر تمہارا بیاہ ہوگا، ورنہ میں تمہارے ابو کو کہتا ہوں اس کے بیاہ کرائیں ہی نہ۔ سیدھی صاحب آپ تو اسے لڑنے لگ گئے ہیں۔ سمجھا رہا ہوں، اسے لڑ نہیں رہا، عقل کرو۔ بیاہ والے دن شراب نیوٹن نے پی تھی، اس کے سارے بال اٹھ گئے تھے، اسی لیے اس نے پھر کہا تھا کہ میرج اینڈ ٹینشن از اکول بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن، بٹ سیم ان ڈائریکشن۔ ٹھیک کہتے ہو گے، اس کام میں یہ نیوٹن سے زیادہ عقل مند ہے۔ اچھا جی، کینیڈا میں جامنی رنگ کے ٹماٹر اگائے جانے لگے، یہ انوکھا جامنی ٹماٹر تاثیر میں پھلوں جیسا ہوگا۔ چلو اردو زبان کا ایک اور محاورہ گیا نا، کیا مطلب؟ ٹماٹر جیسے سرخ و سفید گال، آپ کیا کہیں گے؟ چلو اگر جامنی رنگ کے ٹماٹر ہو جائیں گے تو اس محاورے کو امانت چند صاحب کو بھی انجوائے کرنے دینا، وہ بھی کہے نا بیچارہ کہ یار میرے ٹماٹر جیسے گال ہیں، مشل بھی اترا رہی ہو کہ میرے ٹماٹر کی طرح کے گال۔ ویسے ان کی کیا مت ماری گئی ہے ایگریکلچر سائنسدانوں کی، کیا ضرورت تھی رنگ بدلنے کی جی؟ پتہ ہی نہیں چلنا سبزی والے کو بیچارے کو، بتاؤں والا ٹوکرا کون سا، ٹماٹر والا کون سا۔ پوائنٹ، انہوں نے میرا خیال ہے آہستہ آہستہ ساری سبزی کے رنگ بدل دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک کام ہو جائے تو تمہیں پتا ہے پھر ساری اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو ہے، یہ ساری سبزی کے رنگ انہوں نے بدل دینے ہیں۔ گوبھی جو ہے وہ کیسری رنگ کی پڑی ہوگی، مٹر پیلے رنگ کے پڑے ہوں گے، دھوانے کا رنگ پٹھا ہو جانا ہے، بیچ میں سے ہرا ہو جانا ہے، باہر سے لال ہو جانا ہے، وہ فکرہ بھی بدل جانا ہے، جیڑا پنو لال، پھر آواز لگ رہی ہوگی جیڑا پنو ہرائے، جیڑا پنو ہرائے، جیڑا پنو ہرائے۔ جو پرانے بزرگ ہیں بیچارے، انہوں نے تو کہنا یار ہی غلط دھوانے بیچی جا رہا ہے۔ خواتین نے میچنگ کر کے پھر ہانڈی پکانی کرنی ہے۔ بات سنا، تم اس طرح کرو کہ لائٹ گرین کلر کے ٹماٹر لے کے نا، تو اس کے ساتھ ڈارک گرین کی گوبھی لینا، اور سنا دھنیا کالا لانا، ذرا بیچ میں ہلکا ہلکا پھول اچھے کالے لگیں گے۔ بلکہ دکانداروں سے کہہ رہی ہوں کہ بیٹے اگر یہ جو آلو ہے نا، ان کو تھوڑا سا ڈارک کلر کر دو نا، میری یہ گوشت کے ساتھ میچنگ نہیں ہو رہی اس کی سے۔
آگے سے دکاندار مشورہ دے رہا ہوگا بہن جی اگر آپ نیلے رنگ کا گوشت خرید بیٹھی ہیں تو اس کے ساتھ جناب یہ عثمانی کلر کے کریلے ڈالیں. آلو کس لیے ڈال رہی ہیں؟ ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ایک بات میں آج بھائی کر دوں کہ یہ جو فیس بک کا رولا پڑا ہوا نا آج کل کچھ لوگوں کا میں نے بھی شروع کر دیا فیس بک کا استعمال کرنا سیکھنا. اچھا مجھے آتا نہیں تھا اس لیے میں اس کش میں جمپ نہیں تھا کر رہا. میری بات سنو, میں نے تو غلطی یہ کی نا کہ میں نے فیس بک پہ اپنا پروفائل بنا لیا تھا پیج بنانے کی بجائے. تو میرا خیال ہے کہ ایک آدھ دن کے اندر ہی جو اس کی میکسیمم تھی فرینڈز لسٹ وہ فل ہو گئی تھی 5000. تو تم بناؤ گے تو میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ فل ہو جائے گی. پھر کیا کرو گے؟ اور یہ تو بعد کے سیاپے ہیں نا, میں پہلے ذرا سیکھ لوں فیس بک کا استعمال. کب تک سیکھ لو گے؟ اور مجھے لگ رہا ہے جتنی مجھے آج بچوں نے تربیت دی ہے نا زیادہ سے زیادہ 8 نہیں تو 10 سال مجھے لگے گا. اتنی بھی کیا جلدی ہے, آرام سے کرو. چلو 10-12 سال میں تو آ ہی جائے گی. عزیزی صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ اور اس کے بعد دیکھنا میں فیس بک پہ کیا حلالہ کرتا. اس کے بعد فیس بک رہے گی تو حلالہ کرو گے نا. کیوں جی, اس کے بعد کیا فیس بک کی جگہ فیس رجسٹر آ جانا؟ بھائی جان ایسا ہی ہے, کوئی نئی چیز آ جائے گی. اب دیکھو نا, دنیا بھر کے سرویز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد میں تو شاید کمی واقع نہیں ہوئی, لیکن فیس بک کے استعمال میں نمایاں کمی واقع ہو گئی ہے. اپنی لوگ زیادہ استعمال کرتے بہت کم استعمال کرنا شروع ہو گئے. بلکہ ایک بہت معتبر سروے تو یہ بتاتا ہے کہ 2017 تک آلموسٹ فیس بک جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہوگی. 2017 جو تک ویلی قوم ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو چیز چاہیے, پھر وہ اس کی جگہ آگے نا. اب یہ جو واٹس ایپ آ گیا, اسکائپ آ گیا, ٹینگو آ گیا, یہ وائبر آ گیا, ان میں لوگ پوری دنیا میں زیادہ پرائیویسی فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سیکیور, اپنی کمیونیکیشن کو. اور بھی وقت کی بات ہے یار. ایک وقت ہوتا تھا کہ جب فیس بک کا راج ابھی آیا ہے, اس سے پہلے اور بھی تو کمیونیکیشن کے ذرائع تھے نا. سر مائی اسپیس 2003 میں لانچ ہوا تھا, 2008 تک وہ کامیاب سورس تھی کمیونیکیشن. ہاں میرا خیال 2005 سے 2007 تک وہ ٹاپ پہ رہی تھی. ایگزیکٹلی. اور بیچ میں ہی گوگل کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا. 2006 میں اس نے گوگل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا. یہ بھی وہ چلے گئے ہیں تو یہ بھی چلا جائے گا. تو وہ غائب ہو گیا, وہ غائب ہو گیا. فیس بک آ گیا, اب یہ چیز ختم ہو گئی. اب میرا خیال مائی اسپیس کمپیوٹر میں سے کھرچ دیتے لوگ یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ مائی اسپیس جس کا تم ذکر کر رہی ہو, میرا خیال یہ 300ویں نمبر سے بھی نیچے چلا گیا ہوا. ہاں مائی اسپیس, اب نام بھی لوگوں کو یاد نہیں. مائی اسپیس بھی, اور عزیز صاحب ایک اور سائٹ ہوتی تھی کمیونیکیشن کے لیے, آرکٹ, وہ بھی ختم ہو گئی ہے. فیس بک سے پہلے وہ بھی لوگ یوز کرتے تھے, اب نہیں کرتے. ثبات ہے ایک زمانے میں تغیر کو. ہائے ہائے ہائے, تو اگر یہ بھی ختم ہو جائے نا تو پھر میں کس لیے سیکھ رہا ہوں, یعنی کہ بیاہ تو بعد تمبا پھونکنا. لیکن بہرحال فیس بک کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی فیس بک کے استعمال میں کمی شمی واقع نہیں, لیکن وہ فیس بک کے جو استعمال میں کمی کا ذکر ہی نہیں کرتے, وہ اپنے ریونیوز کی طرف لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ریونیوز تو مسلسل بڑھ رہے ہیں, تو اس کا یوز کیسے کم ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ 2013 میں ہم لوگوں نے 6 ارب 15 کروڑ ڈالر کمائے, جو 2012 کی نسبت 1 ارب 14 کروڑ ڈالر زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے ریونیوز بڑھ رہے ہیں, اشتہارات بڑھ رہے ہیں, اور فیس بک میں رجسٹر ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اب ہو سکتا ہے تعداد بڑھ رہی ہو, لیکن جہاں تک فیس بک یوز کرنے کی بات ہے وہ تو تقریباً مطلب پیو جو سب سے بڑا معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے مختلف موضوعات پہ سروے کروانے کا, اس کی رپورٹ یہ بتاتی ہے, نیلسن کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے, دیگر 2-3 اور بڑے جو رائے عامہ کا جائزہ لینے والے ادارے ہیں ان کی رپورٹس تو یہی بتاتی ہیں کہ فیس بک استعمال کرنا, فیس بک کا یوز جو ہے وہ کم ہو گیا. اور ٹینشن شروع ہو گئی. میں تو اس کے سپیلنگ یاد کر بیٹھا ہوں, فیس بک ٹینشن ہو گئی. اس سلسلے میں جو سب سے الارمنگ فار دا فیس بک, جو سب سے الارمنگ سروے ہے وہ پیو کا ہے. اس کے مطابق دنیا بھر میں 61% لوگ ایسے ہیں فیس بک یوزرز
جو کہتے ہیں کہ اب وہ صرف مہینے میں 1 یا 2 بار فیس بک استعمال کرتے ہیں، اور فیس بک یوزرز کی جو بڑی تعداد ہے وہ صرف اپنے فرینڈز کی ایکٹیویٹی دیکھنے کے لیے فیس بک کبھی کبھار کھولتی ہے۔ یار مجھے تو یہ بھی تھوڑی سی نموشی ہو رہی ہے کہ فیس بک میں پہلے چھوٹے چھوٹے فیس استعمال ہوتے تھے، اب میرا فیس جب آنے کی باری آئی ہے تو ان کو کہیں پتہ نہ چل گیا ہو کہ ہماری فیس بک کی کو فیس ہی نہ بھر جائے، بند ہی کر دو اس کو۔ بگ فیس بک ہوگی نا پھر، جیسے بگ بچن۔ امریکہ میں پچھلے 1 سال کے دوران 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے فیس بک کا استعمال چھوڑا ہے، اور برطانیہ میں 40 لاکھ لوگ۔ اب دیکھو نا، یہی 2 ملک تھے جس نے فیس بک کو بوم دیا تھا، ٹرینڈ سیٹر ہیں دونوں ملک، اور وہاں پہ فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد میں اتنی بڑی کمی، یہ ان کے لیے بہت الارمنگ، اور یہ صورتحال اس حد تک الارمنگ ہے کہ فیس بک کا جو ڈائریکٹر پروڈکٹ ہے اس نے یہ کہہ کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے کہ فوربس میگزین کے ایک رائٹر کے بیٹے کے منہ سے اس نے یہ سنا ہے کہ انکل میں تو اب فیس بک استعمال نہیں کرتا، یہ تو آبسلیٹ ہو چکی ہے، میں تو جو دیگر کمیونیکیشن کی جو سوشل ویب سائٹس ہیں وہ یوز کرتا ہوں۔ اس نے اس جملے کو اپنی توہین جانا ہے اور ریزائن کر دیا۔ جہاں پہ ہماری 18 کروڑ عوام پتہ نہیں کون کون سے لطیفے بنا کے تو کمیونیکیشن پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے باوجود لوگ نہیں عہدہ چھوڑتے، اس نے بھی چھوڑ دیا بچے کی بات میں۔ ہمارے تو پھر دلیر لوگ ہوئے نا، جو نہ اپنا عہدہ چھوڑتے ہیں، نہ 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 عہدہ بچ گیا۔ ناظرین، چند اشتہارات کے لیے ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ۔ بھائی جی باتیں ہی بھی کافی اکٹھی ہوئی ہیں، پلیز اس کی اجازت دے دیں، آپ کی مہربانی۔ تو اور کیا بندہ دیکھتا ہے اپنی زندگی میں ادھر ادھر سجے کھبے کیا ہو رہا ہے، پھر جی چاہتا ہے کہ دوسروں کو بتایا جائے کہ یار یہ غلط بات ہے۔ عزیز صاحب، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، آپ شروع کر دیا کریں۔ ناراض ہو جاتے ہیں نا بھائی صاحب کہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں نہیں بریک لگائی، نہیں آپ شروع یا کریں۔ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں ہمیں ریس دے دی۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹریفک کے اندر میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ جو ہے نا جی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اشارہ کھلا ہے یا بند، یہ جو پیدل چلنے والے اشارہ ابھی کھلا ہوتا ہے تو وہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کی سائڈ والا اشارہ ابھی کھلا ہے جہاں سے آپ نے سڑک کراس کر دی ہے تو 2-3 منٹ کی بات ہے، آپ اڈیک لیں، جب اشارہ بند ہو جائے تو پھر آپ گزر جائیں۔ آپ کا ٹریفک والا جو پیدل والا اشارہ ہے وہ آن ہو تو پھر چلے جائیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا سیدھا سیدھا کہ بھائی میں گزر رہا ہوں، کر لو جو مرضی کر دیں۔ ایسا ہی ہے۔ اس میں پھر بیچاری خواتین جو ہے نا وہ بندوں کی دیکھا دیکھی یا خود بھی کسی وقت وہ خاتون کو دلیر گزر جاتی ہے، وہ اس میں بڑی آکورڈ پوزیشن ہو جاتی ہے۔ بالکل کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بیچاری، اس لیے میں کر رہا ہوں کہ کل میں نے دیکھا کہ اشارہ جو ہے وہ کھلا تھا، گاڑیاں جا رہی تھی، وہ 2 بندے گزرے، ان کے پیچھے ایک بیچاری خاتون گزر گئی جس نے چادر کو لپیٹی ہوئی تھی، وہ بیچاری کو پتہ نہیں نظر نہیں آیا یا کیا ہوا، وہ ایک دم آگے آ گیا تو اس کو گڈی لگ گئی۔ تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا، میں نے کہا یار دیکھو یہ ان کی دیکھا دیکھی، وہ جو 2 آگے گزر گئے ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی بیچاری چل پڑی ہے، اس کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ابھی ٹریفک کا اشارہ جو ہے ادھر سائڈ کا کھلا ہے، گاڑیاں جا رہی ہیں۔ اس لیے جب پیدل چلنے والوں کے لیے اشارہ اجازت دے تو وہ پھر گزرے، اگر آپ ادھر کے کھلے ہوئے اشارے میں سے جب گاڑیاں جا رہی ہیں تو گزرنا چاہیں گے تو اس طرح اللہ نہ کرے بندہ گزر جاتا ہے۔ یہ جو ٹریفک کا اشارہ ہے اس کو زندگی کے اشارے کی طرح اہم سمجھنا چاہیے۔ ٹریفک کے حوالے سے یہ ایک اور بد تہذیبی، اب ظاہر ہے کہ یہ بد تہذیبیوں میں ہم بات کریں گے کہ بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہو، سامنے ایک بندہ گاڑی میں تشریف فرما ہے وہ صاحب، اور گاڑی سڑک کے درمیان میں کھڑی کر کے وہ راستہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کسی سے، یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ کی وجہ سے پیچھے سڑک جو ہے وہ بلاک ہو چکی ہے، وہ اطمینان سے گبل کے گپے مارنے کے انداز میں راستہ، یار تم اتنا ہی مطلب بادشاہ سلامت، آپ ذرا 1 منٹ کے لیے گاڑی سے اتر جائے اور گاڑی سائڈ پہ کھڑی کریں اور پھر اتر کے پوچھ لیں آپ راستہ اگر پوچھنا ہے آپ کو۔ اچھا سر، ایک ٹریفک سے ریلیٹڈ کیونکہ بد تہذیبیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ چوک سے گزر رہے ہو
تو ساتھ اگر کوئی اور گاڑی آپ کو اوورٹیک کر رہی ہو یا آپ کے سامنے سے گزر رہی ہو تو وہ ایک دم سپیڈ بڑھا دیتے ہیں. ان ادر ورڈز وہ آپ کو ہول دے رہے ہوتے ہیں یا آپ کو تنگ کرنے والا ان کا ڈرا رہے ہوتے ہیں. یگسٹر جو ہے نا بالکل بائی نہیں آتے, دوسری طرف سے کو آ رہا ہو نا بندہ تو یہی کرتے ہیں. تفریقی بد تہذیبیوں کے پیچھے میرا خیال 90% اگر آپ کبھی اینالائز کرو تو اس کی 90% وجہ جو ہے نا وہ آپ کی جلد بازی ہوتی ہے. یعنی آج تک ہم اپنی قوم کے اندر یہ بات نہیں پیدا کر سکے کہ سڑک پہ جب جاتے ہو تو تھوڑا سا تحمل, تھوڑی سی برداشت, قوت برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ساری جلدی ہمیں جیسے ہی ہم سڑک پہ آتے ہیں ہمیں یاد آتی ہے. آج کل شادیوں کا موسم ہے تو اس لیے میں شادی کے حوالے سے بھی ایک بات ہے یہ بھی کر ضرور کہ کارڈ آپ کو آتا ہے ایک بندے کا تو آپ 3 چلے جاتے ہیں, یا آپ کو کارڈ آتا ہے کہ مسٹر اینڈ مسز جنید سلیم تو آپ کہتے ہیں کہ چلو ڈرائیور تو میرے نے اب جانا ہی ہے ساتھ, تو اب بچے 4 میں کیسے کار چھوڑ جاؤں, تو 6 اور ایک ڈرائیور 7 جنے چلے جائیں, یہ بری بات ہوگی. بدتمیزی بھی ٹھیک ہے, مثال تو بدلو یار. مثال کے طور پہ آپ نہیں ایسے کرتے, مثال بدلو بھائی. میں نے مجھے قبول ہی نہیں کہ بدتمیزی. اب گاڑی تمہارے پاس ہے, میں اپنے اسکوٹر پہ ڈرائیور رکھ لوں. اچھا, شادیوں سے ریلیٹڈ ہی ایک بدتمیزی ہے جو عام طور پہ لائف میں بھی ہوتی ہے, لیکن شادیوں پہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ پوری فیملی آپ کی اکٹھی ہوئی ہوتی ہے. خواتین نے جو ڈریس پہنا ہو دوسری خاتون ضرور ان سے پوچھیں گی کہاں سے بنوایا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے. قیمت پوچھنا اچھا نہیں لگتا. آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ کتنے کا بنوایا ہے. 3,000 میں پرم بنا ہوا تو جانے دو. اگر اس نے 70-80 ہزار کا سوٹ پہنا ہوا تو جو باقی بیچاری میرے جیسی مسکین بیٹھی ہوئی ہیں ان کی کیوں آپ دلائیاری کر رہے ہیں. وہ اپنے 78,000 کے سوٹ میں انجوائے کرے. ویسے یار 78,000 کا سوٹ جو ہے وہ بھی پہن کے بندہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے جیسے بندے نے 150 والا سوٹ پہن کے چل رہا ہے. ہم لوگوں کو یہ عقل آ جائے. یہ واقعی بات تہذیبی ہے. اور شادی کے چونکہ تمبوؤں میں گھسے ہوئے ہیں اس لیے ایک اور بات تہذیبی کر دے. کھانا کھانے کے بعد میرا خیال ہے یہ پہلے بھی ہم نے یہ کیا تھا کہ وہی کھڑے ہو کے ہوسٹ کے سامنے ہی اس کو کہنا یا ادھر ادھر دوسرے مہمانوں کو کہنا کہ یار اچھا نہیں پکایا, یا یار حلوا کے ہو جائے بڑے, یار میٹھا بڑا کاٹے, یا یہ کہنا کہ یار چوڑا کا مزہ نہیں آیا, یا ہوسٹ کو کہہ دینا کہ بھائی جی تھی سارے لولے ککڑ پکائے نے ٹانگ والی بوٹی کوئی نہیں. یا جا کے لاڑے کو سیدھا کہہ دینا کہ یار یہ گوشت کچا رہ گیا, اٹھ کے نائی نو کوئی اگ تے ہی کرے. اس ساری چیزوں کو کہتے ہیں پنڈ بازی, مطلب کسی کو پنڈنا. ایک اور بات یہ کہ جب آپ کھانا شادی کسی بھی تقریب میں کھانا ڈال رہے ہوتے ہیں تو آپ کھانا ڈالنے کے بعد وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں یہ بد اعتمادی ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ جگہ چھوڑی تو مجھے دوبارہ کھانا نہیں ملے گا, دوبارہ آنا ہے. عجیب یار, کھانا ڈال کے پرے چلے جائیں دوبارہ پھر چکر لگائیں ادھر سے. صحیح کہتے ہیں کہ صدیوں کی بھوک ہے جو مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی. نہیں میرا خیال ہے بھوک نہیں ہوتی, وہ جو سالن اور چاولوں کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں نا وہ ہوا ڈاک کے کھڑے ہوتے ہیں کہ سالن ٹھنڈا نہ ہو جائے, اور کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر موڈے میں سے ہاتھ نکال کے تو ادھر سے سالن ڈال, اب بوٹی نا میرے کالر سے سٹ دینا, پھر نکالی یہ سالن پان دی. اس کے ساتھ ایسے بدتمیزی سے بول رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ غلطی کر رہا ہے, آپ ٹھیک کھڑے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید ہمارے علاقے میں مین سڑک کے اوپر ایک پارک آتا ہے, وہ سڑک پر سے گزرتے ہوئے اندر پارک نظر بھی آتا ہے, کافی بڑا پارک ہے. اچھا اس میں سیمنٹ کے بینچ شینچ بنے ہوئے ہیں بیٹھنے کے لیے. اچھا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ اسکول ٹائم میں کو 10 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے وہاں پہ اسکول کے بچے یونیفارم پہنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ صاحب پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ اسکول کے بچے ہیں. کئیوں کے ہاتھوں میں کتابیں بھی ہوتی ہیں اور یونیفارم بچوں کے اسکولوں کے نظر آ جاتی ہے کہ یہ یونیفارم ہے کسی اسکول کا, کیونکہ 3-4 بچے ہوتے ہیں. کئی دفعہ بچیاں, اللہ معاف کرے, اللہ پاک سب کی بچیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور عزتیں اور شرمیں رکھے. سب کی بچیاں بھی بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ سلسلہ جو ہے اسکول سے بھاگ کے تو پارکوں میں جا کے بیٹھ جانا بچوں کا, یہ اس کا بڑا آرام سے بندوبست ہو سکتا ہے, اس کا بڑا آرام سے چیک ہو سکتا ہے. ویل ہونی چاہیے. تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ویل ہونی چاہیے. اسکول مینجمنٹ یہ طے کر لے
کہ ہم نے کم از کم اس کو کیا کہتے ہیں بنک مارنا یا پھٹا مارنا کہتے ہیں, بنک کہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ مختلف ملکوں میں مختلف ناموں سے اسکول, جب سے تعلیم کا سلسلہ دنیا میں شروع ہوا ہے اس وقت سے ہی میرا خیال اسکول سے بھاگنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا, اسکول کالج سے پھٹا لگانا جس کو کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب دور جدید میں جہاں پہ یہ جدید سہولتیں میسر آ گئی ہیں, میرا خیال ہے کہ اس سے سب سے جو بڑا فائدہ ہونا چاہیے کم از کم تعلیم کے شعبے میں وہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ زور دے اسکول کی مینجمنٹ کے, اور یہ جو اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں جگہ جگہ پہ مشروم گروتھ ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ فرض اولین بنتا ہے کہ کم از کم چلیں اگر پڑھاتا ہے کوئی اسکول یا نہیں پڑھاتا, توجہ دیتا ہے ٹیچر یا نہیں دیتا, یہ تو بعد کا معاملہ ہے. سب سے پہلے اس بات کو تو یقینی بنائیں کہ جو بچہ گھر سے روانہ ہوا ہے اسکول کے لیے, کلاس کے لیے, وہ کلاس میں پہنچ گیا ہے. صحیح, یہ اتنا خطرناک کام ہے, اتنا خطرناک کام ہے, صرف وہ پیریڈ اسکپ نہیں کر رہا. اب یہ سوچو کہ جو طالب علم گھر سے اسکول کے لیے نکلا ہے اور وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر رہا, وہ کہاں جاتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کسی اور کاموں میں پڑ جائے, اللہ معاف کرے, کوئی جرم کی دنیا میں گھس جائے. اور اس کا کوئی ایسا یار چیک کیا اس کا ہونا ہے, کلاس کا جو ٹیچر ہے وہ ذمہ دار ہونا چاہیے. بالکل, ایک تو وہ منہ نیچے رجسٹر کی طرف پھینک کے حاضری نہ لگائے, تاکہ کوئی بچہ اس کی جگہ پہ حاضری جناب نہ کہہ دے. حاضری لگاتے ہوئے نام لے کے اس کی شکل دیکھ لے کر کے بھائی کون سا بچہ ہے, وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے بھائی حاضری لگے گی, تو وہ دیکھ لے کہ بچہ بیٹھا ہوا کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بچہ نہیں بیٹھا ہوا تو اس کا نام نوٹ کر کے اپنی کلاس شروع کر دے. پیریڈ ختم ہو تو جا کے وہ اسکول کے آفس میں دے دے بھائی یہ بچے میرے اسکول میں کلاس میں نہیں آئے. ادھر بیٹھا ہوا کو کلرک یا کوئی بندہ جو ہے وہ گھر رابطہ کر لے جی کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی جو ہے وہ اسکول نہیں آج, خیر ہے آئی نہیں ہے, کیا بات ہے, وہ بتا دیں گے کہ بھائی بیمار ہے یا شادی پہ گئے ہوئے تھے یا یہ وہ, یا پھر وہ پوچھ لیں گے بھائی کیوں نہیں آئی, ہمارے گھر سے تو نکل گئی ہوئی ہے, وہ آگے اس کو چیک کر لیں کہاں ہے, بات ختم ہو گئی. میرا خیال ہے کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اسکول مینجمنٹ کی ول ہونی چاہیے کہ ہم نے کم از کم یہ جو بنک مارتے ہیں لڑکے لڑکیاں, اس معاملے کو روکنا ہے. یہ معاملہ روکنا, اس کا تدارک کرنا بھی نصف سے زیادہ کامیابی ہے. مطلب اگر آپ اسی بات پہ ڈٹرمنڈ نہیں ہے, اسی بات پر آپ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے کہ طالب علموں کو جو گھروں سے اسکول کے لیے نکلتے ہیں ان کو ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے. تو بات کی بات ہے نا کہ وہ گین کیا کرتے ہیں, پڑھتے کیا ہیں, لیکن یہ تو ضروری ہے کہ اگر وہ گھر سے ہیں تو اسکول میں تو حاضر ہوں. اور یہ بات اب کوئی مشکل نہیں ہے, میسج کیا جا سکتا ہے, کال کی جا سکتی ہے, ہوتا بھی اچھے اسکولس میں ہوتا ہے, لیکن بہت سارے اچھے اسکول جن کا بہت زیادہ نام ہے وہاں پر نہیں بھی ہوتا. یار سرکاری اسکولوں میں تو میرا حال ہے. ہاں سر, اب پتہ کیا ہے, ایک این جی او نے ایک سروے کیا جس کے مطابق 38% جو اگر اسکول میں اوسطن اگر 100 کی حاضری ہے, 100 بچے ہیں کلاس میں, تو 38 بچے جو ہیں وہ کلاس میں حاضر نہیں ہوتے ایک وقت میں. اور 38 میں سے 30 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بنک مارا ہوا ہے. ہاں جی, ہاں جی. اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک بندے کے منہ سے کوئی جملہ نکل جائے, یا وزیر اعلیٰ صاحب یا سیکرٹری صاحب ایجوکیشن, وہ صرف ایک جملہ کہہ دیں کہ بھائی اس کا ذمہ دار اسکول والے ہوں گے, خبردار کو بچہ اگر اسکول سے پٹا, اس کا بڑا آسان حل ہے. آپ جا کے یار جو پارکوں میں صبح کو علاقے کا ایس ایچ او جو علاقے میں ہے یہ موجود ہے. یعنی پنجاب حکومت نے کچھ عرصہ پہلے قانون بنایا تھا کہ ایسے بچے جو اسکول کے اوقات کے دوران پارکس میں یا پبلک پلیسز پہ یا تعلیمی اداروں سے باہر نظر آتے ہیں, پولیس کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ ان کو پکڑے اور کم از کم تعلیمی اداروں میں واپس پہنچائے. تعلیمی ادارے والے نے اگر گھر میں نہیں بتایا ہوا تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. اس کو بھی نوکری اس کی جو ہے وہ کسی چکر میں ڈالے تاکہ اسے ہو جائے کہ میں یہاں پڑھانے آتا ہوں, میرا میں کتاب کھول کے تو ماسٹر کا بن کے, لیکن ہوتا پتا بچوں کی ذمہ داری لوں میں. ہوتا پتا کیا ہے, یہ اس قانون پر کسی حد تک عمل درآمد ہوتا ہے. یعنی پولیس اس بات کو واچ کرتی ہے. پنجاب میں ایٹ لیسٹ بڑے شہروں میں تو عام طور پر دیکھا گیا ہے. لیکن اگر پولیس پکڑ لیتی ہے کسی بچے کو تو وہی کرتی ہے بچے سے جو ملزموں سے کرتی ہے, یعنی 150 لے کے ان کو چھوڑ دیتی. قصہ مختصر یار, بڑا آسان اس کا حل ہے, اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ جو پنجاب گروپ آف کالجز ہے اس وقت پنجاب میں سب سے بڑا جو ایجوکیشن کا ادارہ ہے, انہوں نے اس پہ بڑا اچھا کنٹرول کیا ہوا ہے. وہاں کا بچہ جو ہے اسٹوڈنٹ بالکل نہیں ادھر ادھر ہو سکتا, اور اس کی وجہ سے ان کو اس کا ایج ملا ہے.
لوگوں نے پسند کیا کہ بھائی ہمارے بچوں کی ہماری بچیوں کی حفاظت بھی ساتھ کر رہے ہیں, ہماری ذمہ داری پوری یہ اٹھا رہے ہیں, تو لوگوں نے اس چیز کو پسند کیا. جی جی بالکل, اسی طرح سرکاری اسکولوں میں بھی ہو سکتا ہے اور پرائیویٹ اسکولز میں بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں جی, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اس طرح کو لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کو صرف دھیان دینے والی بات ہے, یا وزیر اعلیٰ صاحب یا کوئی ایجوکیشن منسٹر صاحب اگر وہ فارغ ہوں, ان کے پاس ٹائم ہو تو اس طرف توجہ دے لیں, بات ختم ہو جائے گی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین مختلف قسم کا معاشرتی استحصال غریب آدمی کی زندگی کو کس طرح اجیرن بنائے ہوئے ہے, اسی کی ایک زندہ مثال آج ہمارے ساتھ موجود ہے. چلو, میں زندہ مثال نہیں ہوں, میں فیکا ہوں. میرا مطلب ہے کہ اس کا نمونہ ہو تم. لو نمونہ بنا دیتا ہوں, سیدھا ہی لڑائی. کیوں؟ 8 دن پہلے ایسے کل تو لڑائی ہوئی ہے. کس پہ؟ میری اماں جی تے خالہ سکینہ جی. اچھا. ہاں, وہ کوئی بات کر رہی تھی غصے میں, تو میں بیچ میں بول رہا ہوں, تو خالہ سکینہ میری اماں نو کہندی ہے نہیں اپنی نمونے کو سنبھال کے رکھ. اماں کہندی ہے نہیں میرا منڈا کیوں نمونہ, تیری ساری اولاد نمونی, تیرے اگلے پچھلے نمونے, تیرا بندہ نمونہ. وہ جب بندہ بھی اتو آ گیا, وہ کہندا مینوں کنے نمونہ بنایا. اتو جب بندے دا منہ ویکھ کے میرا ہاتھ نکل گیا. سچی مچی نمونہ ہی پیا لگتا جی. خدا خالہ دے بندے دا منہ پتا کتنا دے, جتنا بتاؤں دا باربیکیو کرو تے نہیں بتاؤں بن جاندے. باربیکیو جڑا تندور وچ گرم کر کے کڈی جاندی ساڈا بتاؤں کٹھا ہو جاندا ہے. مکس منہ ہوتا. میں ہنسی گیا تو ہوڑ گچھا چڑھ گیا, لڑائی وج گئی سی. پھر کیسے ختم؟ لڑائی بھی شروع بھی شو دی وجہ تو ہی ہوئی سی. کیوں؟ شو چ نہیں سی ایک بابے نے گانا گایا, کون سا؟ پھر کب ملو گے جب تم کہو گے جمعرات کو, ہاں آدھی رات کو, کہاں وہی جہاں کوئی آتا جاتا. تمہاری آواز بہت اچھی ہے, ادھر میں نے سیکھا ہے. اچھا. بابا جی پہ گانا گانے ہنتی, اماں نے کیا نہیں سکینہ تیرے ایس بابے دی شکل تیرے بندے نال کی نہیں ملتی, گڑی بھی کھا گئی. اماں کہنی ہے گچھی والی کہڑی گل ہے بابا, کوئی بری گل تے نہیں, اجی نہ شکل مل گئی ہے. کہندی ہے تو ہاں تو گل کیویں کیتی ہے؟ اماں کہندی ہے نہیں ٹھہر جاؤ, نہیں اسی ذرا محلے چ بہت غریب ہے, ہر بندہ ساڈے تے چڑھائی کر دیندا. میرا فیکا بھی جا لوے دبئی, پھر میں ویکھاں گی میرے نال کون گل کردا ہے. دبئی جا رہے ہو؟ ہاں تم بتا رہے تھے تم دبئی جا رہے ہو. جانا سی بھی چھڑا گیا ساڈا کام. کیوں؟ افضل ایجنٹ ہی نہیں لبدا پیا, پیسے لے کے چلا گیا. 25,000 روپیہ دیتا میرے ابے نے اس کو دبئی جانے کے لیے. اچھا. تو کہتا کہ میں انہوں لے جاؤں گا دبئی, ہوتے کام تے بھی لگ جائے گا. اچھا. تو اب کتنے دن سے ہمارا فون ہی نہیں چک رہا. نہیں تو تم نے آنکھیں بند کر کے 25,000 روپے اس کو دے دیے یار. نہیں ایسے تو نہیں سیدھی یار, میرا مطلب ہے اعتبار کر کے دے رہے تھے نا. نہیں وہ چھانا ہے نا جو میرا دوست, وہ بھی جاڑ ہے. اچھا. انہوں نے تو 35,000 دیا. اس کے چکے پھوپھڑ کا دوست ہے. وہ کہتا تھا کہ چانے کا ابا کہتا تھا ساڈا یہ جاننے والا ہے, تو لے جاتا ہے. اماں کہتی ہے چلو ٹھیک ہے. اماں بچاری نے اپنی والیاں بھی دونوں بھیج دیتی. ابے نے بھی پیسے پھاڑ لے حاجی صاحب کو لو. تو اس بندے کو کہاں ڈھونڈو گے؟ 15,000 ابے نے ادھر سے بھی لیا ہے. کہتا ٹکٹ بھی آ گئی ہے, ویزا بھی لینے کی جا رہا ہوں اسلام آباد. آئی نیڑے آپ. اب حاجی صاحب جڑے ہیں وہ تے بندہ بھی بڑا ڈڈ ہے. ابا کہتا تھا میں اوور ٹائم لا کے تھوڑی فیکٹری میں کر دوں گا پیسے واپس.
اب چڑا بیمار ہو گیا ہے, سوچ سوچ کے کہتا ہو تو بندہ ہی بڑا جانا ہے, پیسے بھی اس کے اتارنے پڑیں گے, تے منڈا بھی نہیں جا رہا دبئی, ابھی وہ فڑاڈیا نکل آیا ہوئے گا. تو چاہنے کا ابا ابھی بھی کہتا جا رہا ہے نہیں یار آ جاتے کوئی گل نہیں, آ کے تو جانے 20 دن ہو گئے نے, کہتا تھا کل آ جاؤں گا, تو فڑاڈیا ہی ہوئے گا نا. پھر فون کیوں بند کیا اس نے, اما کہتی ہے پھر فون کیوں بند کیا, اوپر سے ایڈے شوقے ہیں ہمیں جگتے کرتے ہیں. اچھا کہندی ہو جی اما کہندی ہو رہے ہو جا فون پانی چ ڈگ پیا ہو اما کہتی ہے 20 دن دا پانی چی تڑی جانا جا فون کنڈی نو گنڈویا لا کے فون پھڑ لو, کہتی ہے اس کا باہر نکال کے خشک کر کے سن لے فون, اس کا فون نہیں خشک ہو رہا, ساری جان خشک ہوئی ہوئی ہے, ساری ہوئی پیچھے چیزیں رہ گئی ہیں. اما کہتی تھی کہ میرا پھیکا جائے گا تو پھر میں فریج بھی لے لوں گی تے واشنگ مشین بھی. الٹا سیاپا پیا ہوا ہے, والیاں بھی بیچاری نے بیچ دیا, حاجی صاحب کو بھی پیسے پکڑ لیے. میں نے اس وقت کیا بھی, اما تیرے خالی کان نہیں چنگے لگتے, رہن دے چھوٹیاں چھوٹیاں والیاں ہی تے ہے. تو آگے سے کہتی ہے پتر میں والیاں بھی کی کرنیاں نے, میں کہڑا مغلاں دے منڈے دی سالگرہ تے جانا ہوں, تو باہر ٹوڑ جائیں گا تے والیاں ہی والیاں نے, تو مینوں نال کڑے بھی بنوا جا, تو بنا لیا انہیں کڑے. اب الٹا حاجی صاحب نے بھی سیاپا ڈال دینا ہے اور والیاں بھی اما جیاں ویک گئی ہیں. اور یار فیکے تم نے سوچ سمجھ کے پیسے پکڑانے تھے نا اس فراڈیے کو, سوچ سمجھ کے کہڑے پیسے پڑا دیا. وڈے وڈیاں فیکٹریاں لاندے جدو وڈے وڈے کما سے بہ کے بندے سوچتے ہیں جدو کول پیسے ہوتے, جدو روٹی کے پیچھے روز گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, ہر دوسرے دن بہن کی شادی کے لیے روز رونا پڑا ہوتا ہے, تو ادھر سوچنے کیا بیٹھے. اب کسی بندے نے اگر آسڑا کڑایا ہے زندگی میں تو پھر دوڑنا ہی نہ ہو دیا کہ چلو لے جائے گا سانو باہر. اب وہی اس طرح کا نکلے تو پھر سوچیے کی بہ کے الٹا ملے داروں نے مذاق بنا لیا ہوا ہے. کل میں کام پہ جانے لگا ہوں, ویگن پہ چڑھنے لگا ہوں تو پیچھو چاچا لطیف کہندا پتر ویگن رہن دے, اونٹ تے چڑھ کے ٹوڑ جا. دبئی جا کے بھی تے پھر جانا ہی پینے لے تینوں اونٹ تے. میں کہا تیرا ابا اونٹ ہوئے گا ہے تو پرچے وقت دیر ہو رہی, اتنے شوق ہیں میرے ابے کو کہتے ہیں منڈا تے تیرا ہونے کدو دبئی جانا ہے, اونی دیر اپنے بوئے گئی ریت دی ریڑی سٹا کے کول کھجور دا بوٹا لا لے. جلیل ایسے نہیں کہتے بھی. اب بلو نہیں امڑا کر کے آئے نے تے ساڈے کار کھجوراں پھڑا نہ گئے. اچھا اب آنجا کی دوائیاں نے کہندا دبئیوں آئیاں. اب کہندا امڑا کرن دبئی گئے ہوئے, کہتے ہیں اسی تے سعودی عرب گئے سا, تیرا منڈا دبئی گیا ہے. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.